سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کا مقدمہ تھانہ سٹی وزیر آباد میں درج کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ عمران خان پر حملے کا مقدمہ 4 دیا گیا۔ پی این این نے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی۔ یہ تمام تر صورتحال کہ عمران خان پر قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کا مقدمہ آخرکار درج کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کا یہ مقدمہ تھانہ سٹی وزیر آباد میں درج کیا گیا ہے۔ اس میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ عمران خان پر حملے کا مقدمہ 4 روز بعد سپریم کورٹ کے حکم پر درج کیا گیا ہے۔ پی این این نے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ آگے بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کا یہ مقدمہ تھانہ سٹی وزیر آباد میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مقدمے کے حوالے سے بحث چھڑی رہی اور مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا۔ 4 روز گزر جانے کے بعد سپریم کورٹ نے آخرکار اس حوالے سے استفسار کیا اور آئی جی پنجاب کو حکم دیا تو اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عدنان بھٹی سے۔ عدنان بھٹی، اس مقدمے کی تفصیلات بتائیے گا، کون سی دفعات شامل کی گئیں اور کن کن لوگوں کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر آباد کے مقام پر جو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور ان کے کنٹینر کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی، اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو درخواست پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی تھی، مقدمے میں جو نام نامزد کیے گئے تھے، ان میں سے کسی پہ بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا ہے اور ایس ایچ او نے جو عامر شہزاد ہیں متعلقہ ایس ایچ او، ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اور صرف ایک ملزم جس نے یہ فائرنگ کی تھی، جس کا نام نوید اس میں بتایا گیا ہے، اس کو نامزد کیا گیا ہے کہ اس نے ایک بائیں جانب سے کنٹینر کے اوپر فائرنگ کی تھی اور اسی دوران جو پی ٹی آئی کارکن تھا ابتسام، اس نے اسے دبوچ لیا تھا اور نیچے گرا دیا تھا، مزید یہ فائر نہیں کر سکا۔ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے درخواست کے متن میں کہ عمران خان سمیت 11 سے زائد افراد جو تھے اس میں زخمی ہوئے اور ایک جو شخص تھا وہ جاں بحق ہو گیا تھا کیونکہ اس کے سینے میں گولی لگی تھی۔ اس حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو درخواست تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی تھی اس کو جو ہے وہ نہیں عمل میں لایا گیا۔ تاہم اس حوالے سے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا آئی جی پنجاب کو کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ مقدمہ درج کیا جائے، تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان میں یہ تشویش کی لہر پائی جاتی ہے اور انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس مقدمے کو نہیں مانتے کیونکہ ان کی اپلیکیشن جو تھی اس میں سے ایک بھی نام اس میں درج نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب ظاہر ہے کہ آئی جی پہ بھی پریشر تھا۔ آئی جی پنجاب فیصل شیخار نے کہا تھا کہ ان کو حکومت پنجاب مقدمہ درج کرنے نہیں دے رہی اور یاد رہے کہ پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، چودھری پرویز الہی چیف منسٹر ہیں۔ اب آپس میں ان کا کیا معاملہ ہے اس کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جو پرچہ جو درج کیا گیا ہے وہ صرف ایک ہی ملزم کو نامزد کیا گیا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے اور قیادت نے اور عمران خان نے خاص طور پر یہ الزام عائد کیا تھا 2 سے زیادہ جو ملزمان تھے وہ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے فائرنگ کی تھی، لیکن جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں صرف ایک ہی ملزم کو نامزد کیا گیا ہے اور وہ نوید ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ نوید اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ فورس کے پاس ہے اور چونگ میں وہ ابھی ہے اور اسے کل گرفتاری اس میں ڈالی جائے گی۔ اچھا عدنان بھٹی، اس میں اگر دفعات دیکھی جائیں تو اس میں 302 لگائی گئی ہے، 324 لگائی گئی ہے، 440 لگائی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی جو پہلے تشویش پائی جاتی تھی، یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں، کیا وہ بھی اس میں اب شامل کی گئی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہوتی ہے، یہ جو 780 ہوتی ہے، یہ دہشت گردی کی دفاع اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کنٹینر کے اوپر جو قیادت موجود تھی جس میں یہ درخواست میں متن بھی دیا گیا تھا، لیکن اس درخواست کو پولیس نے جو ہے وہ نہیں دیکھا اور اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ ایس ایچ او ہیں عامر شہزاد متعلقہ سٹی وزیر آباد کے، جنہوں نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے ملازمین تھے جب وہ ان کا قافلہ تحریک انصاف کا وزیر آباد کے قریب پہنچا، ریسکیو 1122 کے دفتر کے قریب پہنچا اور اللہ چوک کے قریب مڑ رہا تھا تو وہاں پر اس ملزم نے فائرنگ کی تھی اور ایک ملزم کو ظاہر ہے کہ اس میں نامزد کیا گیا ہے۔
दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 2 से ज्यादा मुल्जिम थे, उन्होंने इसका 2 से ज्यादा मुल्जिम का जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जो मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया है उसमें सिर्फ एक मुल्जिम को नामजद किया गया है। तो अब देख रहे हैं ये है कि तहरीक इंसाफ सुबह दरवाजा खटखटाती है कोर्ट का या फिर क्या मामला कानूनी पहलू का जायजा लेती है, इस हवाले से तो सुबह ही पता चल सकेगा। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, उन्होंने आईजी पंजाब को ये कहा था कि 24 घंटों के अंदर जो मुद्दई है उसकी एप्लीकेशन लेकर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उसको रद्द कर दिया गया है। तो अब ये देखना है कि जो इसमें इन्होंने 11 से ज्यादा जो इनके लोग थे क़यादत समेत वो जख्मी हुए थे, एक इसमें जाँ बहक हुआ था और इब्तिसाम जिस लड़के ने उसको मुल्जिम को दबोच लिया था, गिराया था, उसका नाम भी बीच में शामिल किया गया है। उसको एज अ गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि उसका ये कहना था कि उसने सिर्फ एक ही मुल्जिम को पकड़ा है, जो बाकी मुल्जिम है उसने उसको नहीं देखा। तो यहाँ कंट्राडिक्शन जरूर आएगी कि एक क़यादत जो तहरीक इंसाफ की है उसने कहा कि 2 से ज्यादा मुल्जिमान वहां पे शामिल थे जिन्होंने कातलाना हमला किया इमरान खान के ऊपर, उसे जान से मारने की धमकी दी, पहले धमकी दी फिर उस पे फायरिंग कर जाती है। तो जिस तरह इमरान खान ने भी कहा कि उन्होंने देखा था कि सामने टेरेस के ऊपर एक फ्रंट पे मैन जो मुल्जिम है वो खड़ा हुआ था और उसने सीधी फायरिंग क़यादत के ऊपर की थी जिससे 8 अफराद जो कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे इमरान खान समेत वो जख्मी हुए थे। और इमरान खान के बकौल के उनको दोनों टांगों पर फायर लगे हैं और सेंटर फैसल जवेद, अहमद चट्टा और दीगर जो उमर फरूक और इस तरह की जो क़यादत उनकी वहां पे शामिल थी उनको भी फायर लगे और वो जख्मी हुए। अच्छा अदनान, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आपने भी बताया कि कुछ अफराद ऐसे हैं जिनका नाम इस मुकदमे में दर्ज किया गया है क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां बाद में भी हुई और देखा गया कि एक जो मरकजी मुल्जिम था उसके बताने के ऊपर और बकाया उनको ढूंढने पर, ट्रेस करने पे कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया था। क्या उनका नाम भी इस मुकदमे में शामिल किया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह ही कोई मुल्जमान को पकड़ा जाता है क्योंकि ये तो मरकजी मुल्जिम रंगे हाथों पकड़ा गया था तो इसलिए इसको इस मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है। लेकिन इसने क्योंकि जिस तरह कहा कि अपने मामू की दुकान पर मोटरसाइकिल खड़ी की थी लेकिन ना ही इसके मामू को बीच में जो है वो इसकी गिरफ्तारी डाली गई, शामिल तफ्तीश जरूर किया जाता है। आपने देखा होगा कि हाई प्रोफाइल केस हो या कोई और मुतलका केस हो, किसी भी केस में जो मरकजी मुल्जिम होता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तो उनके घर वालों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके अहलो एयाल से तफ्तीश के लिए उनको थाने बुलाया जाता है, उनके घर रेड किया जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि उस मुकदमे में इन तमाम रिश्तेदारों या बहन भाइयों को जो है वो नामजद कर दिया जाए। यहाँ पर ये सूरत हाल देखने में आई है कि जिस तरह अब पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, उसमें सिर्फ एक जो मरकजी मुल्जिम नवीद था उसको नामजद किया गया कि उसने फायरिंग की और मजीद फायरिंग वो इसलिए नहीं कर सका कि इब्तिसाम नामी जो पीटीआई का कारकुन था उसने उसको पकड़ लिया था, तो इसलिए मजीद फायरिंग वो नहीं कर सका, जिसके नतीजे में एक ही मुल्जिम को इसमें नामजद किया गया है। बाकी किसी भी रिश्तेदार को, उसके घर वालों को, उसके मामू को शामिल तफ्तीश जरूर किया गया है लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। इस पे भी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो कल सुबह जरूर इस पे पॉइंट आउट करेगी कि उनकी जो एप्लीकेशन गई थी उन्होंने उस पे मुकदमा पुलिस ने दर्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने